ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب کسان اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ کئی سال دعاؤں کے بعد اللہ نے انہیں اولاد عطا کی، مگر جب بچہ پیدا ہوا تو سب حیران رہ گئے کیونکہ اس کا رنگ سبز تھا۔ ماں نے جب پہلی بار اپنے لال کو سینے سے لگایا تو آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، لیکن باہر صحن میں گاؤں والے کھڑے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، یہ تو کوئی نحوست ہے، ایسا بچہ کبھی خوشی نہیں لا سکتا۔ وہ معصوم بچہ تو مسکرائے بھی لگتا، مگر لوگوں کے زہریلے جملے ماں باپ کے دل چھلنی کر دیتے۔ راتوں کو ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر روتی اور دعا کرتی، یا اللہ، لوگ میرے بچے کو قبول نہیں کرتے، لیکن تو نے اسے مجھے دیا ہے، مجھے ہمت دے تاکہ میں اسے گلے لگا سکوں۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو کھیلنے کی ضد کرتا۔ گاؤں کے بچے کھیلنے نہیں دیتے تھے، کوئی اسے سبز بھوت کہہ کر ڈراتا، کوئی پتھر پھینکتا۔ وہ اکیلا درخت کے نیچے بیٹھ کر خاموشی سے رونے لگا۔ کئی بار وہ اپنے باپ کے پاس جا کر کہتا، ابا، میں دوسروں جیسا کیوں نہیں ہوں، سب مجھے برا کیوں کہتے ہیں۔ باپ کا دل ٹوٹ جاتا، مگر حوصلہ دیتے ہوئے باپ کہتا، بیٹا، دنیا کے رنگ عارضی ہیں، اصل رنگ دل کا ہے، ایک دن تمہیں سب تمہارے دل کے رنگ سے پہچانیں گے۔ اس کے دوست نہ تھے، مگر کتابیں اس کی دوست بن گئیں۔ وہ دن رات پڑھتا رہا، لیکن ہر کامیابی کے ساتھ ہر طنز بھی اس کے کانوں میں گونجتی۔ کئی بار اس کی ماں چپکے سے کمرے میں داخل ہو کر دیکھتی تو وہ کتاب پر جھکے آنسو بہا رہا ہوتا۔ سالوں بعد جب وہ جوان ہوا تو شہر جا کر پڑھائی مکمل کی، لیکن دل میں زخم باقی تھے۔ وہ سوچتا تھا، کاش لوگ میرے دل کو دیکھتے، میرا رنگ نہیں۔ جب وہ ڈاکٹر بن گیا، گاؤں واپس آیا تو گاؤں میں وبا پھیل چکی تھی، لوگ مرتے جا رہے تھے۔ جن زبانوں نے اس پر تیر برسائے تھے، وہی زبانیں اب رحم کی فریاد کر رہی تھیں۔ وہ دن رات جاگ کر سب کی جان بچانے لگا، کبھی کھانا کھائے بغیر، کبھی پانی پیے بغیر، بس علاج کرتا تھا، یہاں تک کہ خود بھی کمزوری اور بخار میں گر گیا۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، اپنی جان کا خیال رکھو، یہ لوگ تو کبھی تیرے تھے ہی نہیں۔ وہ مسکرا کر بولا، اماں، اگر میں ان کے لیے قربان ہو جاؤں تو شاید یہ سمجھ جائیں گے کہ کسی کا رنگ نہیں بلکہ کردار انسان کو اصل بناتا ہے۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں وبا سے محفوظ ہو گیا، سب لوگ زندہ بچے، مگر وہ سبز بچہ ہمیشہ کے لیے خاموش نیند سو گیا۔ گاؤں کے لوگ اس کی قبر پر جمع ہو کر روتے رہے اور کہتے رہے، ہم نے جسے منحوس کہا وہی ہمارے لیے رحمت نکلا۔ سبق: دوسروں کی ظاہری کمزوری پر ہنسنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ماں باپ کا پیار اور حوصلہ کسی بھی بچے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ انسان کے رنگ اور شکل نہیں بلکہ اس کا کردار اور قربانی اس کی اصل پہچان ہوتی ہے۔